السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق حسین خان۔ ناظرین، اکثر ویڈیو میں اپنے دوستوں کو جگانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ کچھ تو جاگ چکے ہیں، کچھ حالات کے تھپیڑوں کی وجہ سے جاگ چکے ہیں، کچھ باشعور ہیں اس وجہ سے جاگ چکے ہیں، کچھ ملک سے باہر کے حالات کو دیکھ کر جاگ چکے ہیں، لیکن اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ ابھی تک نہیں جاگے۔ خاص کر ہمارے جو ملک کے بزرگ ہیں، وہی پرانی سوچ ہے، وہی پرانے رسم و رواج ہیں، وہی پرانی ریت ہے، انہی کو ووٹ دینے ہیں، انہی کو لے کر آنا ہے، اور بعد میں پھر 5 سال رونا بھی ہے۔ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، انہوں نے ملک کو لوٹنا ہے، دیکھنا بھی ہے کہ انہوں نے لوٹنا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ لوٹ رہے ہیں، آئندہ بھی اسی کو کامیاب کریں گے، اسی کو ووٹ دیں گے، اسی کو لے کر آئیں گے، اور بعد میں پھر روئیں گے بھی صحیح، اور پھر اپنی بے بسی پر بیٹھ کر آنسو بہائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے جو آپ کا ووٹ ہوتا ہے۔ آپ اس ووٹ سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ایماندار ہے، یہ آ کر ہمارے مسئلے حل کرے گا، اس کو ہم کامیاب کریں، یہ اسمبلیوں میں آ کر بیٹھے گا، ایوانوں میں آ کر بیٹھے گا اور ہمارے مسائل حل کرے گا۔ لیکن وہ آدمی کس طرح مسائل حل کرتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آسمان سے نہیں ٹپکتے، ہم میں سے سلیکٹ کیے لوگ جاتے ہیں۔ اب ہم کیوں روتے ہیں؟ اب ایک طرف سے تو کراچی جل رہا ہے، پھر میرا پورا پاکستان جل رہا ہے، آپ سب کا پورا پاکستان جل رہا ہے، ہمارا ملک جل رہا ہے، دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ ہنستے ہیں۔ یہاں یورپ میں ہمارے ملک کی خبریں جو ہیں وہ سنتے ہیں اور یہ ہمارے پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ 65 سال ہو گئے ملک کو آزاد کیے ہوئے اور آج تک یہ لوگ تیسری دنیا میں رہتے ہیں۔ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کہیں عورتوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، کہیں ان پر تیزاب ڈالے جاتے ہیں، کہیں ان پر جگہ جگہ تشدد کیے جاتے ہیں، ہماری پولیس ہے وہ بے حص ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ بے حص ہیں، ملک میں حکمران جو ہیں وہ تو ہیں ہی تقریباً بے حص ہیں، وہ تو آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے صرف ملک کو لوٹنا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے 5 سال ہم نے یہ خرچ کرنے ہیں پیسے، کیونکہ دوبارہ تو ان کو چانس ملے گا نہیں۔ میں صرف عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں پھر روڈوں پر نکل کر ٹائر کیوں جلاتے ہیں؟ پھر لوگوں کو کیوں ہم ڈسٹرب کرتے ہیں؟ ٹریفک کیوں بلاک کرتے ہیں؟ کیوں ٹریفک جلاتے ہیں؟ کیوں ہم گاڑیاں جلاتے ہیں؟ کیوں ہم بینک لوٹتے ہیں؟ کیوں ہم بینک جلاتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ قصوروار یہ قصوروار ہیں یا ہم خود قصوروار ہیں؟ ہم ان کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب یا یہ نواز شریف صاحب، کیا ملک میں یہ 2 لوگ ہی انٹیلیجنٹ رہ گئے ہیں؟ یہ 2 خاندان ہیں جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں؟ ملک کو سنوارنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے پاکستان میں سب نااہل اور جاہل رہ گئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ختم ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے چنگلوں میں آ کر پھنس جاتے ہیں، اور بعد میں یہ لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، پھر ہم پھنسے ہوئے بکروں کی طرح ان کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کب تک؟ آخر کب تک ہم اپنی بے بسی پر آنسو بہائیں گے؟ ہمیں معلوم ہے ہماری باتوں سے کوئی اثر نہیں ہونے والا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہی کریں گے، اپنی من مرضی کریں گے اور یہی پھر روتے رہیں گے، اسی طرح روتے بلکتے رہیں گے، ان کے بچے یہی ترستے رہیں گے، لوگوں کی عزتیں اس طرح ہی نیلام ہوتی رہیں گی، اس طرح لوگ خوار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں سب معلوم ہے، کیونکہ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ جو سدھرنے والی قوم ہوتی ہے وہ 65 سال انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی کہ 65 سال بعد کوئی عمران خان صاحب آئیں گے اور اس کو ہم ووٹ دیں گے اور وہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ عمران خان اپنی جگہ، ان کی سوچ اپنی جگہ، ہماری اپنی سوچ کہاں پر ہے؟ ہم کہاں تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کل الیکشن ہوئے، اس میں وہی ایم این اے کے جیتے، پی پی کے جیتے، وہی نواز شریف کے جیتے، جبکہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ کڑوا ہے، یہ زہر کڑوا ہوتا ہے، زہر نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے باوجود پھر ہم وہی زہر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ قصوروار کون ہے؟ قصوروار سیاستدان ہیں یا ہم خود ہیں؟ دیکھیے ذرا، ہم یہاں یورپ میں بیٹھ کر یورپ کے حالات دیکھتے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، ان کا رہنے کا سسٹم دیکھتے ہیں، ان کے کام کا سسٹم دیکھتے ہیں، ان کا ڈسپلن دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں آگ لگ جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سسٹم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری باتیں بالکل بیکار ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ بیکار ہیں، اس کے باوجود ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہم کسی کو جگا پائیں۔ ہماری باتیں بیکار ہیں کیونکہ نہ تو ہم یہاں سے یہ پورا
سیٹ اپ چھوڑ کر اپنے ملک میں آ سکتے ہیں، نہ ہمیں ہمارے ملک میں ویلکم کیا جائے گا، کیونکہ وہاں جھوٹ کے سہارے پر جو لوگ رہتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر نہ تو جھوٹ بولنے کے عادی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں اگر سچ بولیں گے، یہاں یورپ کے سسٹم کی طرح سسٹم چاہیں گے، وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں معلوم ہے اچھی طرح، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہاں سسٹم جو ہے پاکستان والا سسٹم رہے۔ ہم تو یہاں کا سسٹم جو ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم وہاں پر چلے، آپ کو پولیس پروٹیکشن ملے، 24 گھنٹے پولیس سسٹم ہو، پولیس سیکورٹی ہو، ہر کسی کا جان و مال کے تحفظ ہو۔ اب جب کئی بار میں نے ویڈیو کے ذریعے پیغام بھیجا، دوستوں نے پیغام سنا، دیکھا، پڑھا، اس کے بعد مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یورپ میں کیسے بلا سکتے ہو، ہمیں کوئی ایسا راستہ بتاؤ، ہم یورپ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ بھائی میرے بات یورپ کی نہیں ہے، ہم اپنے ملک کو سدھارنے کے چکر میں ہیں، اپنے ملک کو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے رات دن سوچتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ملک سے باہر کیسے نکالے ہو۔ اب سارے اگر ملک سے باہر اگر بیٹھ جائیں گے تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ ہم نے مل کر ملک کو سنوارنا ہے، ہم نے مل کر ملک کو سدھارنا ہے، جس کے لیے میں نے کئی بار میسج دیا کہ اس کی شروعات جہاں باقی شہر کریں گے، ہم بھی اپنے شہر خانے وال شہر کی شروعات کریں گے، یورپ کی طرح اس کو سنواریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی چاہیے، ہمیں سوچ بدلنی پڑے گی کہ ہم یورپ کی طرح کس طرح سنوار سکتے ہیں، خالی باتوں میں نہیں۔ یا وہ جو دیسی سیاستدان جو ہمارے دیسی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سیٹوں پر آئیں گے، وہی آپ کو الٹے پلٹے بھاشن دے کر، جھوٹ بول کر ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، اور اس کی آس پر آپ بیٹھیں گے کہ یہ آپ کا سسٹم بدلیں گے۔ وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ سسٹم بدلنے کے لیے آپ کو وہ سوچ ہونی چاہیے، آپ وہ سوچ والے آدمی کو آپ کو سامنے لانا چاہیے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمیں آنے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہمارا دل جلتا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے تو صرف آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ ہم یہاں پر بہت سکھی ہیں، ہمارے بچے یہاں پر بہت سکھی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس آگ میں ٹپکنے کی۔ ہم اگر سوچتے ہیں تو صرف اپنے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر، اپنے شہروں کو جلتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دل میں خون کے آنسو آتے ہیں کہ ہمارا ملک اس طرح کیوں نہیں ترقی کر رہا، ہمارا ملک میں سسٹم کیوں نہیں چینج ہو رہا۔ ہمیں معلوم ہے ہم سسٹم چینج کر سکتے ہیں، کوئی سسٹم بڑا نہیں ہے، کیونکہ انگلینڈ میں حالات 4 دن خراب ہوئے، انہوں نے رات دن سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے 4 دن کے اندر حالات ٹھیک کر لیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ نہ تو سسٹم ٹھیک کریں گے، نہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، نہ سکولوں میں تعلیم کا بہتر معیار کریں گے، اپنے بچے یہ باہر بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، آپ کو ہمیشہ جاہل رکھیں گے تاکہ آپ بکری کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان کی باتوں پر ہمیشہ یقین کریں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو ایجوکیٹ کر دیا تو پھر آپ لوگ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام شاید آپ کو جگانے کے لیے، ایک آنکھ کی شاید تھوڑی آنکھ کھلے یا کچھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے تو یہ کافی رہے۔ ان تک کوشش کروں گا، شاید کوئی مزید جگانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، مجھے نظر تو فی الحال نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔